your college media sciences پڑھا ہوا ہے آپ نے, so what made you go towards media sciences؟ پھر آگے کا جرنی ہمیں بتائیں, وہاں سے crime reporting کی طرف کیسے آئیں آپ؟ ایکچولی میرا انٹرسٹ تھا بہت زیادہ سائیکالوجی میں. ٹھیک ہے. انسان بہت دلچسپ لگتا ہے مجھے کہ ہیومن بیہیویئر, ہیومن سائیکی, لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں, جیسے بھی وہ ہوتا ہے. تو میں نے سائیکالوجی پڑھی بھی اور میں وہ کرنا بھی چاہتی تھی, بٹ کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز تھے کہ میں اس کو آگے کنٹینیو نہیں کر سکی. تو میں نے کمیونیکیشن اسٹڈیز میں آگے اس کو فردر وہ کیا, اور وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا. اس میں بھی ظاہر آپ بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے, اور اسی کی وجہ سے میں نے وہ ظاہرہ میڈیا سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہے, تو میں نے رپورٹنگ کا وہ کیا, اور مجھے لگتا تھا کہ میں یہی کروں گی. مجھے انٹرسٹنگ لگتا تھا کیونکہ وہ رپورٹنگ بھی میں نے صرف کرائم رپورٹنگ نہیں کی, میں نے اسپورٹس میں بھی وہ کیا کہ ہم جاتے تھے اور کوئی جیسے کرکٹ کا کچھ وہ ہو رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں, کرکٹرس کا کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں پوری چیز اور وہ سارا. تو مجھے وہ بھی انٹرسٹنگ لگتا تھا, اور میں نے بہت زیادہ اس کے بارے میں بھی, مجھے اسپورٹس میں بھی میرا بہت انٹرسٹ ہو گیا اور میں نے بہت اس کو بھی وہ کرنا شروع کر دیا. اور کرائم کا بھی اسی طرح سے, اور اس میں جب آپ جاتے ہیں اور آپ الگ الگ طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ جیل میں جا رہے ہیں اور لوگوں کے انٹرویو کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے اس میں وہ رہے ہیں, ان کی انوالومنٹ رہی ہے, اور وہ اتنے پراعتماد ہو کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور وہی نہیں لگ رہے, تو آپ کو پھر وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ یہ کہاں پیچھے سے چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح سے میں نے جو ابھی نور مقدم والا ایشو ہوا تھا اسلام آباد میں, وہ جب میں نے اس بندے کو بات کرتے ہوئے میڈیا پہ دیکھا تو مجھے, جیسے آپ نے بھی مینشن کیا, میں نے ایک اور جگہ پہ بھی بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ ایک انٹرویو کے لیے گئی جس سے ایک آدمی نے اپنی غیرت کے نام پہ جو قتل والا وہ سین ہے اس نے وہ کیا ہوا تھا, اور وہ اس کو کوئی ملال نہیں تھا. وہ بہت ہی مطمئن اور بہت اس سے اعتماد کے ساتھ اس کو تھا کہ میں نے کیا اور اس میں کیا غلط ہے, اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں یہی کروں گا. کوئی ریگریٹ نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ پیچھے سے ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے لڑکوں کو یا اپنے بچوں کو ریز کرتے ہیں, ان کی اپبرنگنگ کیسے کرتے ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, اور وہ ساری چیزیں, اور وہ پھر ایونچولی ہمارے سامنے وہ مانسٹر بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم نے ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو ایگزامپل دیکھی اپنی لائف میں پہلے, وہ بالکل ایک ایسے طبقے سے تھی جو کہ جہاں پہ یہ غیرت ویرت اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں, تو آپ کہیں کہ اچھا یہ مارجن دے دیں کہ یہ تو ایسی جگہ سے بلانگ کرنے والا انسان ہے. تو ابھی یہ جو نور مقدم والا ہوا, وہ ایک پڑھی لکھی فیملی کا پڑھا لکھا انسان تھا, بٹ جو اس کا بیہیویئر تھا اور جو اس کی اپروچ تھی اور جو کچھ ہوا, اور پھر بعد میں جس طرح لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ ہمیں تو پہلے یہ سائنس نظر آتے تھے کہ ہم وی کوڈ سی کہ سم تھنگ از رانگ, کہ اس بندے کے ریئیکشنز و سارا, بٹ کسی نے بادر ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا مسائل ہیں اور وہ کہاں سے ٹریگر کر رہے ہیں, اور اگر وہ کبھی زیادہ کر جائیں تو اس کے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر اس طرح کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ ساری چیزیں مل جل کر سائیکالوجی اور کمیونیکیشن اسٹڈیز اور وہ سارا, تو آئی تھنک وہ ایک کنیکٹڈ رہا میرا. جو میں نے رپورٹنگ بھی کی اس میں بھی یہ تھا کہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا تھا مجھے کہ آپ بیٹھے ہوئے انٹرویو کوئی اور کر رہا ہے, بیٹھے ہوئے آبزرو کر رہے ہیں کہ اس بندے کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں اور اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے اور اس کے چہرہ اس کی بات کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں. اور تو آپ لکھتی تھیں یا مائک پہ آڈیو پہ وہ ہو رہا ہوتا تھا, میں نوٹس لیتی تھی اس کے بہت زیادہ, اور اس کے بعد میں آ کے ڈائری میں لکھتی تھی, اور میں اس انسان کا جس نے جو بولا ہوا ہوتا تھا اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ ڈاؤن کرتی تھی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اس پوائنٹ پہ آنکھیں اٹھائیں, اور اس بات پہ وہ کہہ تو رہا تھا کہ اس کو کوئی شرمندگی نہیں, بس اس کی آنکھیں نیچے تھیں, اور اس بات پہ اس کی باڈی لینگویج انٹرسٹنگ بات بولی ہے. ایگزیکٹلی, اور اس نے وہ فیس نہیں کر رہا تھا وہ بات کرتے ہوئے, حالانکہ وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بٹ فرق پڑتا ہے اندر کہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو بٹ یہ کہ وہی سوسائٹی کا پریشر اور لوگوں نے جو اس کو شاباش دی کہ تم نے بڑا اچھا کیا, تم نے اپنی بہنوں کو مار دیا اور یہی ہونا چاہیے, اور جو بھی جس طرح سے ہوتا ہے, تو بڑے ڈیپ روٹڈ ہمارے بعض مسائل ہیں. سو یہ کرائم رپورٹنگ ہے, یہ پورا ایکسپیرئنس جو تھا وہ آپ ایک انسان کی یا آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کے تھاٹ پروسیس کو کس طرح امپیکٹ کیا اس نے؟ کیا آپ کو لگا آہستہ آہستہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہے آپ کے اندر, یا جب آپ نے اس سے ٹرانزیشن کیا ٹورڈز ڈرامہ اس وقت آپ کو ہٹ کیا کہ میں تو تھوڑا سا چینج ہو گئی ہوں؟ رابعہ, مجھے ایک ہی بات ہے جو بہت زیادہ اس وقت بھی مجھے سمجھ آئی اس سارے ٹائم میں, کہ جب آپ کسی کرمنل کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں یا آپ اس سے بات کرتے ہیں, جو بھی چیز ہوتی ہے
وہ جو آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہے وہ تو اتنی سی بات ہے نا اس کرائم کے بعد کی کہ بھئی آپ نے کسی کو مار دیا یا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا جو بھی کسی کو ہراس کیا یا ایک اس طرح کا بھی واقعہ ہوا تھا جس میں وہ ریپ کا کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا, تو وہ تو ہم اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ ہمارے سامنے ایک کرمنل ہوتا ہے, بٹ وہ آیا کہاں سے, وہ کرمنل کیسے بنا, اس کے پیچھے کی مجھے ہمیشہ یہ چیزیں بہت زیادہ وہ یہ کرتی ہیں کہ ہم سارا وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اپنا بولا کہ آپ آج وہ انسان ہیں جو جیسے آپ کا بچپن, آپ کی اپبرنگنگ اور جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو ایک وہ انسان بناتی ہیں جو آج آپ ہیں. تو وہ ہم جو بالکل اس کو رد کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں کسی انسان کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ وہ جو چیز اس نے اپنی زندگی میں کی وہ اس جگہ تک کیسے آیا. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ اس کو کوئی مارجن دیں گے کہ اس نے جو کیا وہ صحیح ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ یہ کہ وہ کیوں بنا ایسا, اس میں ایک ایز اے سوسائٹی ہمارا کیا رول ہے اس میں, اس کی فیملی, ہماری فیملی سسٹم, ہمارا ویلیو سسٹم, ہم کس طرح کے انسان بڑے کر رہے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی اپبرنگنگ کر رہے ہیں, ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں, ہم عملی طور پر خود کو کیسے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں اور اس طرح کے انسان بن رہے ہیں. تو وہ پرابلم جو ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہے, وہ کہاں ہے, اس کی جڑ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. یہ تھرو آؤٹ جب کرائم رپورٹنگ کے دوران بھی اور جب بھی میں کسی مسئلے کو دیکھتی ہوں مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور ہم کیوں نہیں وہاں تک جاتے اور دیکھتے کہ کہاں سے شروع ہوا مسئلہ اور یہ کہاں سے وہ آیا کہ اس نے اس انسان کو جانور بنا دیا. تو وہ جو اس کی جرنی ہے, وہ جو اس کا سفر ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میرا یہی پوائنٹ ہے کہ جو بھی انسان آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی ایون کوئی بچہ آپ کے سامنے بہت ضد کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے, آپ نے کیا یہ جو آس پاس بیہیویئر ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. سو یہ تو بڑی, میں ہر انسان کو اس بات کا مارجن دیتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ کیوں ہے, اٹ از اے ریزن بیہائنڈ اٹ. ایگزیکٹلی. جیسے میں اپنی پرسنالٹی میں جیسے میں نے کہا کہ میں بہت ایمبیشیس نہیں ہوں, میں بہت زیادہ چیزوں کو پلان نہیں کرتی اور میرے کو اس طرح کا وہ نہیں ہے, تو اس کے میری اپنی ریزنز ہیں اس کی وجہ سے. جو لوگ ہیں ان کی اپنی ریزنز ہیں اور آپ کو ان کو مارجن دینا پڑتا ہے, اور آپ کو ہر انسان کو مارجن دینا پڑتا ہے کہ وہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کے پیچھے اس کی اپنی جرنی ہے, اس کا اپنا سفر ہے اور اپنی ایک وہ ہے. جس طرح میں نے بھی آپ کو دی کہ بچوں کا ہے, ہم ان میں کوئی بھی ایٹیٹیوڈ, کوئی بھی بیہیویئر دیکھتے ہیں, کوئی بھی پرابلم دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ ہی نے اس بیہیویئر کو ایک وہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں یہ بچہ بہت ضدی ہے, وہ آپ اس جگہ تک اس کو لے آتے ہیں اور ایک اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا بہت ضروری ہے, جو آپ نے مس کر دیا ہے. تو لال تک کیسے پہنچی آپ ادھر سے کرائم رپورٹنگ سے؟ لال تک کرائم رپورٹنگ, اور مجھے لگتا تھا کہ میں ریلیجن پہ بہت زیادہ کرنا چاہتی تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں نے بہت زیادہ ایک ڈائیورسٹی دیکھی, بہت ڈفرینٹ اپنی زندگی میں لوگوں کو, مذہبی جو ہمارے مسائل ہیں بعض اس سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا لوگوں کی زندگیوں کو بہت قریب سے. تو مجھے لگتا تھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے, سوشل ایشوز پہ بھی جس طرح سے. تو مجھے لگتا تھا کہ میں پولیٹیکل کوئی شو کروں گی, جس طرح کوئی ٹاک شو یا کوئی اس طرح کا شو جس پہ ہم سوشل ایشوز پہ بات کریں اور جس میں ہم ریلیجن کو بہت زیادہ ایڈریس کریں, اور اس کے اوپر جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت مشکل ہے. اور لوگ بڑی خطرناک روٹ پر جا رہی تھی آپ. میں جس سے بھی بات کرتی تھی اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا یہ نہیں ہو سکتا, آپ پاکستان میں کچھ ایشوز ہیں جن پہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جس پہ آپ کو فخر محسوس کریں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں بہت انٹروورٹ ہوں اپنی, اب تو شاید میں چینج کر رہی ہوں اپنی اس پرسنالٹی کو, اور شائع بھی تھی میں. تو مجھے لگتا تھا کہ اسکرین پہ آنا بہت میرے لیے وہ نہیں ہوگا, تو آپ پیچھے سے کچھ لکھنے کا یا کوئی آپ ریسرچ کریں اور کام کریں اور پھر آگے لوگ اس پہ بات کریں. تو لال کا ایسے ہوا کہ میں بہت زیادہ ایک رف فیز سے گزر رہی تھی اپنی زندگی میں, میری فادر کی ڈیتھ کے بعد.